بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حج کے بارے میں بیان کریں گے کہ حج کے مہینے کون کون سے ہیں اور حج کے دوران رب العالمین کی ذات نے کن چیزوں سے منع فرمایا اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کا کلام پاک فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم ہیں۔ تو حج کے مہینے کون سے ہیں؟ تو فرمایا گیا نمبر 1 شوال، نمبر 2 ذوالقعدہ اور نمبر 3 ذوالحجہ کے جو مخصوص دن ہیں، فرمایا اس میں حاجی حج کرنے والا اپنا احرام باندھ سکتا ہے۔ تو آگے فرمایا فمن فرض فیہن الحج، اور جس نے نیت کی حج کی، یعنی جو حضرت انسان نیت کر لے حج کی تو اس پر ایک قانون اس کے رب کی طرف سے لاگو ہو جاتا ہے، اس پر جاری ہو جاتا ہے۔ وہ قانون کون سا ہے؟ تو فرمایا گیا فلا رفثا، کہ اپنی عورتوں کے سامنے صحبت کا ذکر نہ کرے، جماع کا ذکر نہ کرے، ہم کسی کا ذکر نہ کرے۔ یہ قانون اس رب کریم کی طرف سے ہے۔ ولا فسوق، اور فرمایا کوئی گناہ بھی نہ کرے۔ ولا جدال فی الحج، اور فرمایا حج کے دوران کسی انسانوں کے ساتھ، یعنی جو حج کرنے والے ہیں ان کے ساتھ جھگڑا بھی نہ کرے۔ ان 3 چیزوں سے رب العالمین کی ذات نے منع فرما دیا۔ نمبر 1 صحبت کے ذکر سے، اور نمبر 2 پر گناہ سے، اور حج کے دوران دوسرے انسانوں کے ساتھ لڑنے سے، یہ چیزوں سے رب العالمین کی ذات نے منع فرما دیا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ، اور فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو اس کو رب العالمین کی ذات جانتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ کیا کرو گے؟ فرمایا جن چیزوں سے منع فرمایا اگر تم اس سے بعد آ جاؤ گے، رک جاؤ گے، اس کو بھی جانتا ہے۔ اگر تم بعد نہیں آؤ گے، رکو گے نہیں، تو رب العالمین کی ذات اس کو بھی جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور فرمایا اپنا توشہ، اپنا روپیہ پیسہ، اپنا خرچ اپنے ساتھ لے جاؤ تاکہ وہاں جا کر تم خرچ کر سکو۔ جب لوگ حج کرنے کے لیے جاتے، وہاں اپنا ساز و سامان، اپنا توشہ، اپنا روپیہ پیسہ نہیں لے کے جاتے تھے، وہاں جا کر وہ چوریاں کرتے۔ تو رب العالمین کی ذات کو یہ بات ناگوار گزری، تو رب العالمین کی ذات نے منع فرما دیا۔ فرمایا جب بھی حج کے لیے جانا ہے، میرے گھر کی زیارت کے لیے آنا ہے، فرمایا اپنا ساز و سامان، اپنا توشہ، اپنا روپیہ پیسہ، اپنا ساز و سامان اپنے ساتھ لے کے آنا ہے۔ یعنی فرمایا سرکار اپنا خرچ کرنا ہے، کسی اور دا خرچ نہیں کرنا۔ اسی طرح جب ایک حاجی حج کرنے والا واپس آتا ہے، ایک دکاندار کے پاس جاتا ہے، دکاندار سوچتا ہے آج تو حاجی صاحب آ گئے ہیں، لہذا جو میرا کھاتا ہے یہ سب مجھے دے دیں گے پیسے۔ تو وہ حاجی صاحب اس غلام رسول دکاندار کو کہتا ہے اپنا وہ کھاتے والی کاپی اٹھانا۔ وہ تو دل میں خوش ہوتا ہے کہ میرے پیسے دینے آیا ہے، تو لہذا وہ حاجی صاحب کہتا ہے کہ اس کے آگے حاجی لکھ دو۔ اسی طرح کا حاجی نہ ہو، فرمایا اپنا ساز و سامان، اپنا روپیہ پیسہ اپنے ساتھ لے کے جانا ہے، اور جو دوسروں کا قرض دینا ہے وہ بھی قرض دے کر جانا ہے۔ تو فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فرمایا تمہارے ساز و سامان سے، تمہارے توشے سے بہتر تمہارا تقویٰ ہے۔ وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور ڈرو مجھ سے اے عقل والو۔ فرمایا گیا مجھ سے ڈرو، میں نے تمہیں عقل بھی دے دی، دانائی بھی دے دی، شعور بھی دے دیا۔ فرمایا مجھ رب سے ڈر جاؤ تاکہ تم اس دنیا میں کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی جب حاجی حج کرنے والا اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرتا ہے، ایک نظر دیکھتا ہے، وہ اس طرح ہو جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جس طرح بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح جب حاجی حج کرنے والا کعبے